نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو شریعت دی ہے، جو مذہب عطا فرمایا ہے، اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. بہت سارے ہمارے مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو حل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. انہی مسائل میں سے ایک خاص مسئلہ ہوتا ہے جس سے ہمارے مسلم بھائی کافی دوچار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ ہے قرض میں مبتلا ہونا. آج مسلمان خاص طور سے موجودہ حالات کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہیں، اور کاروبار کے اعتبار سے بھی اور اپنے بزنس کی لائن کے حساب سے بھی کافی پریشانی میں ہیں، جس کی وجہ سے کافی قرضے ان پر چڑھ گئے ہیں. آج مناسب سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا حل ملتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو بزرگوں کہ بغیر شدید مجبوری کے قرض نہ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. بہت سے ہمارے ساتھی، ہمارے ملنے جلنے والوں میں بھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں اور ہم سے ملتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مجبوری کے لیے وہ قرض لے لیتے ہیں اور کافی بڑا بڑا قرض لے لیتے ہیں، اور پھر ان کی ادائیگی کے لیے کافی ان کو دشواری ہوتی ہے. بلکہ بہت سے تو ہمارے ساتھی وہ ہیں کہ جو بغیر مشورے کے بینک سے یا کسی ساہوکار سے یا کسی سے بھی بیاج والا قرض لے آتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے. وہ گناہ بھی ہے. سود جس طرح لینا گناہ ہے، اس طرح سود دینا بھی گناہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے مستقل. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینے میں احتیاط برتیں، بغیر شدید مجبوری کے قرض نہ لیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، قرض ہو گیا ہے، مجبوری تھی، سچے دل سے اللہ تعالی سے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگیں. خاص طور سے تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگیں. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ انتہائی مجرب دعائیں منقول ہیں. آج ہوتا کیا ہے، ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں یا کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض ہو گیا، کوئی دعا بتلائیے، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ وغیرہ، اور اس کو انتہائی عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں تو ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرض کی ادائیگی کے لیے، آسانی کے لیے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، بتائی ہوئی دعائیں ہیں. تو ہمیں ان کو اہتمام سے لینا چاہیے. ہمیں جتنا اہتمام سے ہم کسی اللہ والے اور کسی بزرگ کا تعویذ یا اس کے پڑھنے کی دعا ہم لیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہتمام اور یقین کے ساتھ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لینا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کو 2-3 دعائیں بتاتے ہیں. ایک روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مکاتب آیا. مکاتب کہتے ہیں جب غلام باندیوں کا جب زمانہ تھا، اس زمانے میں مکاتب اس غلام کو کہا جاتا تھا جس کو اس کا آقا یہ کہہ دے کہ تو مجھے فلاں اتنی رقم لا کر دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اور یہ ایک معاہدہ ہو جاتا تھا. مثلا 10,000 درہم کی بات ہوئی ہے، اب وہ 10,000 درہم کہیں سے لا کر دے دے گا اپنے آقا کو تو آقا اس کو آزاد کر دیں گے. اسی طرح ایک مکاتب تھا، اس کو اس کے آقا نے کہا تھا کہ اتنی رقم لا کر دے دے، میں آزاد کر دوں گا تجھے. تو وہ مکاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھ سے میرے آقا نے عقد کتابت کیا ہے اور میں کتابت کا جو پیسہ ہے، کتابت کی جو رقم ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ میری مدد فرمائیے. حضرت علی سے مدد مانگی اس نے، محتاج تھا وہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں، ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر تو ان کو کہے تو تیرے اوپر ثبیر پہاڑ کے برابر، مکہ کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے بہت بڑا، تو جیسے ستپڑا ہے نا ہمارے یہاں پر کئی پہاڑوں کا مجموعہ، ایسے ثبیر ایک بڑا پہاڑ ہے، کئی پہاڑوں کا مجموعہ ہے. تو ثبیر پہاڑ کے برابر بھی اگر تیرے اوپر قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دیں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے فرمایا؟ اس مکاتب سے. اور وہ دعا فرمائی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. ڈسکرپشن میں وہ دعا انشاءاللہ ہم لکھ دیں گے، وہاں سے اس کو آپ یاد کر لیں اور اہتمام سے اس کو پڑھیں. ایک تو دعا یہ ہے.
اسی طریقے سے بعض روایتوں میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ایک خاص دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس کو بھی ہم ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے. وہ دعا ہے, آپ غور سے سنیں. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. یعنی اس دعا میں شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہیں اور آخری جملے میں ہے یا اللہ ہم سے ہمارا قرض دور فرما دے اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے, یعنی فقر سے ہمیں دور کر دے, ہم سے فقر کو دور کر دے. انتہائی جامع دعا ہے دوستو بزرگوں. اس دعا کا سوتے وقت اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں. اسی طریقے سے طبرانی شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھلاؤں کہ اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اتار دیں گے. وہ دعا حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک. بڑی جاندار دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی زبردست اس میں تعریفات ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی اس میں دعا مانگی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک دعا ہم آپ سے اور بتاتے ہیں. سب دعائیں انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے, ان کو اہتمام سے یاد کر کے آپ پڑھیں, یقین کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کے ساتھ. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا. مسجد میں ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. غم میں, فکر میں, ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور نماز کے وقت کے سوا میں ان کو مسجد میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے, میں تمہیں بڑا غمگین دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے, نماز کا وقت بھی نہیں ہے ابھی تو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ٹینشن بہت زیادہ ہے, فکریں بہت زیادہ ہے اور قرض بھی میرے اوپر چڑھ گئے ہیں, اس لیے اس کا ٹینشن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں, ایسی دعا نہ سکھلا دوں کہ اگر تم اس کو پڑھتے رہو گے صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے, زیادہ بہتر ہے آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں, اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح شام اگر میں تمہیں نہ سکھلاؤں کہ اگر تم صبح شام یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا قرض بھی اتار دیں گے اور تمہارے فکر اور غم سب دور کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کہنے پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیوں نہیں, ضرور سکھلائیے ہمیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرماتے ہیں وہ راوی کہ وہ چند دن اس کو پڑھتے رہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن اس کو پڑھتے رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فاذهب اللہ ہمی وقضا عنی دینی, مطلب اللہ تعالیٰ نے میرا غم بھی دور کر دیا اور مجھ سے میرا قرض بھی ادا کر دیا. یہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اس لیے ان دعاؤں کو ہمیں بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور صحابہ نے عملی طور پر اس کا تجربہ بھی کیا ہے اور اللہ نے ان کا قرض بھی ان دعاؤں کی برکت سے ادا کر دیا ہے. اسی طریقے سے عام رزق کی وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے, اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے ایک اللہ والوں کا ایک تجربہ جن کو تجارب الصالحین میں سے ہم کہیں گے,
حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم جو گجرات کے بڑے جلیل القدر علماء اور بزرگوں میں سے ہیں، حضرت ایک مرتبہ بیان میں فرمانے لگے، حضرت حکیم کلیم اللہ دامت برکاتہم جو یو پی کے بڑے علماء میں سے ہیں اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ، اور حضرت نے بھی اپنے کسی اور بزرگ کے حوالے سے اس کو فرمایا تھا کہ ایک عمل ہے جس میں کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے بلکہ صرف نیت کرنا ہے، نیت کرنے پر کئی لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ قرض ادا کر دیا۔ وہ نیت کیا کرنا ہے کہ جس وقت ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تو ہاتھ دھوتے وقت یہ نیت کرنا ہے کہ یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ استحضار سنت کا کرنا ہے، صرف کوئی پڑھنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہاتھ دھوتے وقت استحضار کرنا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صرف اس استحضار کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے ہمارا وہ قرض ادا فرما دیں گے۔ یہ چند باتیں تھی قرضے کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پوری امت مسلمہ کے جتنے قرضے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔